بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا بھائی محمد عدنان۔ تو کچھ حضرات کے مشورے اور میری ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ ان کے ایگزامز کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم چیپٹرز کو چھوڑ کر ایکسرسائزز کے سلوشن کی طرف جائیں تو یہ زیادہ بیٹر رہے گا۔ تو اس لیے میں نے بھی لیسنز کو چھوڑ کے ایکسرسائزز کا انتخاب کیا ہے لیکچرز کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہیں گی۔ اور آپ سب حضرات نے کمنٹس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ چیپٹرز کا اگر لیکچر بناتے وہ زیادہ صحیح تھا یا یہ بیٹر ہے کہ ایکسرسائزز کا لیکچر اپلوڈ کیا جائے۔ یہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، جو ناظرین چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلے جی چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کی جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فنکشنل عربک 4900، اس کی ایکسرسائز نمبر 1 اور 2 انشاءاللہ آج ہم حل کریں گے اس لیکچر کے اندر۔ تو اگر آپ کو ایکسرسائز نمبر 1 اور 2 کے اندر کوئی بھی ایشو ہے جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ یہ لیکچر دیکھیں، اس کو غور سے سنیں، بک کو سامنے رکھ کے سنیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں سے سمجھ نہیں آتی، لیکچر دیکھنے کے بعد بھی میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، میں انشاءاللہ دوبارہ سمجھا دوں گا۔ یا لیسنز کے اندر کوئی چیز آپ کو سمجھنی ہے تو وہ آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو چلے جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہے المفردات۔ یہ لفظ ہیں، ان کے میننگ آپ نے لکھنے ہیں، ان کے عربک ٹو اردو کنورٹ کرنا ہے ان کو۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے لفظ ہے مدرس، یہ کہتے ہیں ٹیچر کو، میل ٹیچر جو ہوتا ہے، استاد جسے آپ کہتے ہیں۔ آگے طالباتن، تو طالبہ فیمیل اسٹوڈنٹ، یہ جو گولتا ہے نا آخر پہ، یہ اس کی علامت ہے۔ اگر طالبن ہوتا تو میل اسٹوڈنٹ ہوتا، طالباتن فیمیل اسٹوڈنٹ۔ آگے ہے طبیبتن، یہاں بھی اسی طرح، اگر طبیبن ہوتا تو ڈاکٹر، میل ڈاکٹر، اگر طبیبتن تو فیمیل ڈاکٹر۔ آگے ہے مہندس، اس کو آپ انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں، کاریگر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اخن، بھائی، اختن، بہن، صدیقن، دوست، صدیقتن، یہ بھی دوست، آپ کو جسے میں نے فرق بتایا ہے، اگر تا ہوگی تو فیمیل، تا نہیں ہوگی تو میل۔ باکستانیو، پاکستان کا رہنے والا، یہاں عربی میں اگر پڑھیں گے تو پاکستان پڑھیں گے با کے ساتھ، اردو میں ہم پے پڑھتے ہیں نا پاکستان، یہاں عربی کے اندر پے نہیں پڑھا جاتا، پے کی جگہ با پڑھا جاتا ہے۔ باکستانیو، اگر پاکستان ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ملک پاکستان کنٹری، لیکن اگر باکستانیو اگر یا ہے تو اس کا مطلب ہوگا پاکستان کا رہنے والا۔ اس طرح آگے ہے ترکیتن، ترکی عورت یعنی کہ ترکے رہنے والی۔ اور اسی طرح آگے مصریون، مصر کا رہنے والا، مصری آدمی۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں، جہاں تا نہیں ہے وہ میل کے لیے یوز ہو رہا ہے، جہاں تا ہے وہ فیمیل کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ آگے ہے سوریتن، شامی عورت، شام کے رہنے والی۔ آگے کچھ انہوں نے مفردات دی ہوئے ہیں، واحد، اثنان، ثلاثتن، اربعتن، خمستن۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، اثنان دو کو، ثلاثہ تین، اربعہ چار اور خمسہ پانچ۔ آگے کہتے ہیں جی عجب عن الاسئلۃ التالیہ، عجب کا مطلب ہوتا ہے جواب دیجئے، عن الاسئلۃ التالیہ، یہ جو آگے لفظ سوال لکھے گئے ہیں، پوچھے گئے ہیں، ان کا جواب دیجئے۔ سب سے پہلے ہے مسمو کا، اگر اس کو ویسے تو لفظ ہے ما اسمو کا، اگر اکٹھا پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم۔ تو چونکہ میرا نام عدنان ہے تو اس کا میں جواب دوں گا اسمی محمد عدنان۔
تو آپ سب نے آگے اگر پیپرز کے اندر کویشچن آتا ہے تو اس کے مطابق اپنے نام کے مطابق آپ نے اس کا جواب دینا. شروع میں کیا کرنا ہے؟ اسمی لگا کے آگے اپنا نام اس کو آپ نے کوڈ کر دینا. آگے ہے کیف حالک. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا کیا حال ہے؟ انا بخیر الحمدللہ. من این انت. آپ کہاں سے ہیں؟ من پاکستان. یا اس کو مزید کر لیں تو انا من پاکستان. یا بلکہ یہاں پہ اگر آپ نیکسٹ کویشچن کو دیکھیں تو یہاں اگر آپ اپنے سٹی کا کر لیں انا من سرجودہ. تو آگے ہے ما جنسیتوں کا. اگر یہ سوال کرنا ہو کسی مذکر سے تو ما جنسیتوں کا کاف کے اوپر زبر پڑیں گے. اگر یہی کویشچن کسی فیمیل سے کرنا ہے تو پھر اس وقت آپ کہیں گے ما جنسیتوں کے کاف کے نیچے زیر پڑیں گے. تو انا پاکستانی ہوں. اسی طرح آگے حل انت پاکستانی ہوں. کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نام انا پاکستانی ہوں. حل کی جگہ نام لگا دیں, آگے وہی کر دیں انا پاکستانی ہوں. یہ چاہے میل ہے فیمیل ہے دونوں کا اسی طرح آنسر ہوگا. آگے ہے حل انت من سوریہ. اگر یہ کویشچن فیمیل سے کیا جائے تو پڑھا جائے گا حل انتی. یعنی کہ اگر کسی فیمیل سے کویشچن کرنا ہے تو حل انتی من سوریہ. اور اگر یہ کویشچن کسی میل سے کرنا ہے, مذکر سے کرنا ہے, لڑکے سے کرنا ہے تو اس وقت آپ کہیں گے حل انتا, تا کے اوپر زبر پڑیں گے, حل انتا من سوریہ. کیا آپ شام سے ہیں؟ تو میں کہوں گا لا, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. ہم کہیں گے لا, میں کہوں گا لا ان لا, بس یعنی کہ ہم ان کے شام سے نہیں ہیں. چلیں یہ جو ہے آپ کی ایکسرسائز نمبر 1 کمپلیٹ ہوئی. اب چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 2 کی طرف. یہاں اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اختبر نفسک. تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کی جانچ پڑتال کیجئے. یعنی کہ کیا مطلب کہ اپنے آپ کو جانچیے کہ لیسن پڑھ کے آپ کو کتنا ایک یعنی کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو کتنا کام میں آیا ہے, ہمارا کنسپٹ کتنا کلیئر ہوا ہے اس چیپٹر سے, اس کا یہ مطلب ہے. یعنی کہ اپنا خود امتحان لینا جسے آپ کہتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں اور نیچے انہوں نے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ اگر آپ بک آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی رہے گی. تو یہاں پہ انہوں نے ورڈز دیے ہوئے ہیں, نیچے انہوں نے ایک باکس بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر انہوں نے کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں. ان میں سب سے پہلے بلدن, شہر. اب اس میں کیا کرنا ہے, آپ نے ملک کو بھی کہتے ہیں اور شہر کو بھی کہتے ہیں, اس میں دونوں آ سکتے ہیں, نو ایشو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اوپر جتنے ورڈز دیے ہوئے ہیں ان ورڈز میں سے جو کسی شہر یا کسی ملک کا نام ہے آپ نے وہ اس باکس میں لکھ دینا ہے, اس کے نیچے بلدن کے نیچے. اور اس میں کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. دوسرے کالم میں آ جائیں تو وہاں پہ دوسری سیکنڈ رو میں آپ کو ملے گا ضمیر لفظ. تو ضمیر کے نیچے ان ورڈز میں سے جو ضمیریں ہیں وہ آپ نے اس کے اندر لکھنی ہیں. نمبر 3 رقم. تو اس کے اندر جو ڈیجٹس ہیں یعنی کہ جو گنتی کے لفظ ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں. آگے ہے اسرہ, خاندان کے افراد. آپ نے یہاں پہ وہ لکھنے ہیں ان میں سے تلاش کر کے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 4 مکان. مکان یعنی کہ جو کسی جگہ کا نام ہے. مکان یہ نہیں کہ صرف جسے ہم گھر کو کہتے ہیں, مطلب عربی میں کسی بھی جگہ کو مکان کہتے ہیں. آگے ہے محنت, کوئی بھی پیشہ یعنی کہ آپ کا جسے کہتے ہیں کس فیلڈ سے تعلق ہے, یعنی کہ یہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو چلتے ہیں جی, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں بلد کون سا ہے, ضمیر کون سا ہے, رقم کون سا ہے, اسرہ, مکان, محنت کون سا ہے. آتے ہیں سب سے پہلے بلد کی طرف. تو بلد میں ہے مصر. یہ سب سے پہلے لفظ انہوں نے یہاں اندر بھی اوپر بھی لکھا ہے مصدر. یہ غلط ہے, دال اور آگے را بھی, دال نہیں آئے گا, دال کی جگہ را آئے گا, آگے والے را کو کاٹ دینا. یہ لفظ ہے مصر. آگے ہے جی آپ کے پاس اس میں فرسٹ لائن میں سوریہ لفظ لکھا ہوا ہے, شام کو کہتے ہیں, یہ بھی بلد کے اندر آئے گا.
اس طرح اسی پہلی لائن کے لاسٹ میں باکستان، یہ پاکستان ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. آگے اور آخر پہ جا کے ترکیہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی شہر کا نام ہے ترکی. آگے چلتے ہیں ضمیر کی طرف. تو پہلی لائن میں آپ کا جو تیسرا لفظ ہے مدرسن سے پہلے انتا، یہ ضمیر ہے. انتا ہوتا ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے، یعنی کہ کسی ایک میل کو اگر آپ نے مخاطب کرنا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے انتا. آگے ہے انتی، یہ کسی فیمیل کو، ایک کو، یعنی کہ واحدہ منصہ مخاطبہ سے آپ کی ضمیر کہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے انتی، یہ بھی ضمیر ہے. آگے ہے اس کے اندر ضمیر کے اندر دوسری لائن کا دوسرا لفظ ہے ہوا، یہ غائب کے لیے، یعنی کہ واحد مذکر غائب، اور یعنی کہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہے، مذکر ہے، یعنی کہ میل ہے، اور وہ سامنے نہیں ہے، غائب ہے، اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا تو آپ اس کہتے ہیں اس نے یہ کام کیا یا وہ یہ کام کرتا ہے. اب یہ اس کے لیے ہوا ضمیر استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر. آگے ہے لاسٹ پہ ہیا، تو یہ بھی اسی طرح ہے، ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ہیا مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. آگے ہے لفظ رقم، یعنی کہ جو گنتی کے الفاظ ہیں ان کے اندر آپ نے ان کو اس کے اندر لکھنا ہے. تو ہم آپ کے اوپر ورڈز دیے ہوئے ہیں، اس میں 3 لفظ ایسے ہیں جو رقم کے اندر آئیں گے، 4. اس میں تسعتن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 9، واحد کہتے ہیں ایک کو. اسی طرح خمستن 5، اور اسی طرح ثلاثن، اس کا مطلب ہوتا ہے 3. آگے لفظ ہے اسرتن، خاندان کے افراد. تو اس میں بھی 4 لفظ ہیں اوپر، ان میں سے 4 لفظ ایسے ہیں جو اس اسرتن والی رو میں آئیں گے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جدتن، یہ یاد رکھیے عربی کے اندر جدتن دادی کو بھی کہتے ہیں، نانی کو بھی کہتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دادا اور نانا کے لیے بھی جدن استعمال ہوتا ہے بغیر تا کے. یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ میل اور فیمیل کے درمیان فرق یہ ہے وہ تا سے ظاہر ہو رہا ہے. تو لیکن اب یہ کیسے پتہ چلے گا اگر کہیں پہ اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دادی اور نانی کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں فرق کیسے ہوگا؟ تو یہاں پہ تو آپ نے فرق نہیں کرنا، لیکن اگر کہیں پہ آپ کو فرق کرنا پڑ جاتا ہے تو اگر یہ لفظ استعمال ہو دادی کے لیے تو وہاں پہ لفظ لکھا ہوگا من قبل الابی، ابی، باپ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ باپ کی جانب سے. تو ظاہر سی بات ہے جو باپ کی ماں ہوتی ہے وہ دادی ہوتی ہے. اور اگر یہی لفظ استعمال کرنا ہو نانی کے لیے تو کہتے ہیں جدتن من قبل الام، ماں کی جانب سے، تو ماں کی ماں نانی ہوتی ہے. تو یہ فرق کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے دادی اور نانی کے درمیان. آگے ہے لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں اختن، بہن. اسی طرح آگے لفظ ہے والد، باپ، فادر. اور اسی طرح آگے ہے ابن، بیٹا. آگے ہے مکان، کہ کسی بھی جگہ کا نام. تو سب سے پہلے غرفہ، کمرہ، اور حمام، جس سے آپ کو پتہ ہے غسل خانے کو کہتے ہیں. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ. ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، تو سجدہ زیادہ تر مسجد میں ہوتا ہے اس لیے مسجد اس کو کہتے ہیں. آگے ہے یعنی کہ محنت لفظ ہے، کوئی پیشہ یا آپ کیا کرتے ہیں یعنی کہ فیلڈ کے حوالے سے. اس میں سب سے پہلے ہے مدرس، ٹیچر. آگے ہے طبیبہ، فیمیل ڈاکٹر. آگے ہے طالب، میل اسٹوڈنٹ. آگے ہے مہندس، اوپر انہوں نے لفظ غلط لکھا ہے، مہندستن، یعنی کہ کاریگر، فیمیل کاریگر. انہوں نے مہندستن لکھا ہے، یہ غلط ہے. ہاں اور دال کے درمیان آپ نے نون لگانا ہے. اور اس کے بعد دوسری ایکسرسائز کا لاسٹ کویسچن وہ ہے، کہتے ہیں اکمل الجملہ بالکلمات التالیۃ، جو نیچے جملے دیے گئے ہیں ان کو پورا کیجئے، مکمل کیجئے. تو جو لفظ
فل ان دا بلینکس میں آئے گا وہ اوپر انہوں نے دے بھی رکھا ہے. اب میں نے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا لفظ کہاں پہ آئے گا. تو سب سے پہلے ہے احمد فی، تو یہاں پہ آئے گا الغرفہ، اس کا مطلب ہوگا احمد کمرے میں ہے. آگے ہے حاذی والدتی، ہیا کیا ہے وہ طبیبتن، یہ میری والدہ ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں، طبیبہ ہیں. آگے ہے نمبر 3 پہ ہاذا عمر، ہاذا جد عمر، یہ عمر کی دادی ہے. آگے ہے عادل یقرأ القرآن، عادل قرآن پڑھتا ہے. اسی طرح احمد یصلی فی المسجد، احمد نماز پڑھتا ہے وہ مسجد میں. جیسے حاذا اذان الفجر، نمبر 6 پہ حاذا اذان الفجر، اور نمبر 7 پہ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. اور لاسٹ پہ جو ہے حاذی اسرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاذی اس کو پڑھیں گے حاذی اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. حاذی اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوتے ہیں ایک نئے لیکچر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، آپ کا پیارا بھائی محمد عدنان. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.